یہ ایک سوال ہے کہ کیا بچوں کو سونا پہنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے جائز ہے۔ حدیث میں حضرت نے ایک موقع پر سونے کو، ریشم کو اٹھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر اس کو حرام کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو یہ پہنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، یہاں پر سونا پہنانے کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم بچوں کے لیے بھی ہے۔ بچوں کے لیے بھی اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح بڑوں کے لیے حرام ہے، اور یہ شریعت کا مزاج ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کو عادت بنانے کے لیے مختلف طریقے بتلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو بچپن سے ان کو عادی بنائے شریعت کے احکامات کا، تو سونا پہنانا ان کو جائز نہیں ہو۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے، منہ بولے بائی کے لیے وصیت کرنا، یا منہ بولے بیٹا ہوتا ہے، لے پالک جس کو بولتے ہیں، کہ میرا بیٹا تو حقیقت میں نہیں ہے، میرا بھائی حقیقت میں نہیں ہے، لیکن باپ نے اس کو بیٹا بنا دیا ہے تو میرا بھائی بن گیا، منہ بولے بھائی۔ یا میرا بیٹا ہے کیونکہ میں نے اس کو اپنا منہ بولے بیٹا کہا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ وارث کا معنی یہ ہے کہ جس کو میراث میں مستقل حصہ مل رہا ہو۔ مثلا 5 بھائی ہیں تو ان کو باپ کے میراث میں حصہ ملے گا۔ اب باپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرے، کیونکہ اس کو میراث میں مستقل حصہ مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حصہ دے دیا ہے، لہذا تم وارث کے لیے وصیت نہ کرو، یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن رہی بات منہ بولے بھائی کا یا منہ بولے بیٹے کا، چونکہ وہ مستقل میراث میں حصہ نہیں ہے ان کا، اس کا حصہ جو قرآن مجید نے میراث کے حصے بیان کیے ہیں تو ان میں ان اولاد کا حصہ ہے جو آپ کی پیٹھ سے پیدا ہوئے ہوں، ان بھائیوں کا حصہ ہے جو تمہارے باپ کے حقیقی بیٹے ہوں۔ لہٰذا منہ بولے بھائی چونکہ میراث میں حصہ نہیں لے رہا ہے، تو اگر کوئی اس کے لیے وصیت کرے تو دوسرے شرائط کے ساتھ کہ تجہیز و تکفین ہو جائے، قرض کی ادائیگی ہو جائے، اور اس کے بعد اگر اس کے مال میں کچھ بچتا ہے تو تیسرے حصے کے حوالے سے ان کے لیے وصیت کی